اگر عمران خان سے اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو اعلان جس دن کیا تھا اس دن کیوں نہیں توڑ دی؟ کوئی نیت نہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا۔ اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا۔ ہمارے تمام ممبران 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ چودھری پرویز الہی کو بیک کر رہا ہے۔ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، صبح معاملہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے۔ شجاعت صاحب کو صرف ہم سے ملاقات میں فائدہ ہونا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا جائے گا کہ عدالت کی طرف سے کہا جانا چاہیے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یہ ان کی سویٹ ڈل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ غیر آئینی ہے ہم سمجھتے ہیں، اور یہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے اس سے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے پاکستان کا سوال اور میں ہوں وہاب حسن۔ پنجاب میں جاری سیاسی رسہ کشی اب تک کسی کروٹ نہیں بیٹھی۔ ایک طرف اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوشش جاری ہیں تو دوسرا فریق انہیں بچانے کے لیے انتہائی سرگرم ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی ملاقاتیں اور مشاورت جاری ہے، کس طرح اس سیاسی میچ میں اپنی کامیابی یقینی بنائیں۔ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو ہنگامی بنیادوں پر کن منصوبوں پر کام کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تحریک انصاف اور مسلم قاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ کہاں تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب حکومت کی ترجمان مسرت چیمہ صاحبہ۔ مسرت چیمہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پرویز الہی جب بھی اعتماد کا ووٹ لیں گے تو کیا تحریک انصاف کے تمام اراکین پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی بالکل، کیوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور ہماری پوری پارٹی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ پہلے بھی جب ان کو سی ایم ہم نے الیکٹ کرایا تھا تو ابھی تو بلکہ چیئرمین صاحب کے اوپر میں یہ کہوں کہ جو بھی ان کے جتنے بھی پچھلے 8 ماہ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھی۔ اور باقی جہاں تک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہماری پارٹی میں جمہوری اقدار کو بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے۔ ہمارے چیئرمین صاحب آنر دیتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی اوپینین ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اسی سلسلہ میں ہماری چیئرمین صاحب سے ہم نے تقریباً نہیں سارے ایم پی ایس کی میٹنگز ہوئی ہیں اور چھوٹے گروپس کے اندر ہوئی ہیں۔ ہر ایک نے اٹ واز سارٹ آف ون آن ون سیشن، سب نے اپنی کھل کے رائے کا بھی اظہار کیا ہے۔ جہاں تک سی ایم صاحب کے اوپر اعتماد کے ووٹ کی بات ہے، الحمدللہ ہماری پارٹی میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے۔ جہاں تک سوال ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس میں بھی کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے۔ سب نے چیئرمین صاحب کی جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بالکل اس کو تائید کی ہے، اس فیصلے کی، اور اس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے۔ مسرت صاحبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ کب لیں گے؟ چونکہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نمبرز تو پورے ہیں ہی نہیں، اس وجہ سے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا جا رہا۔ ایسے چونچو کا مربع اور احمقوں کی جنت میں رہنے والی یہ پی ڈی ایم ہے، خواہشوں پہ مبنی۔ ابھی آپ کوئی بریکنگ چلا دو، کوئی ٹکر، کوئی کسی کی بات، اس کا مطلب خود سے نکال کے، ابھی تک 8 ماہ انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ اپنے کام کے اوپر تو ان کی توجہ اور دھیان ہے نہیں۔ NRO2 کو ایگزیکیوٹ کرنا اور ہماری باتوں کے مطلب ماشاءاللہ سے نکالنا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، یہی آتا ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے تو کر دیا۔ کل آپ نے پریس کانفرنس نہیں سنی؟ میں، فواز صاحب، حماد اظہر صاحب اور ہماری جب ہم نے کل پریس کانفرنس کے اندر جب ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے جو ڈیسیژن کی ہے، چیئرمین صاحب نے فیصلے سے جو آگاہ کیا ہے، مشاورت کی ہے، اس کے فوراً بعد ہم نے زمان پارک کے باہر کل پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے کہ ہم اسی ویک کے اندر انشاءاللہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں، اور ہم اس کو زیادہ ڈیلے کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں کرتے۔ ہم کوئی 11 تاریخ تک کا ویٹ نہیں کرنے لگے۔ ہم نے تو یہ کل آفیشلی اس کی ہم نے پریس کانفرنس کے اندر ہم نے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پی ڈی ایم اب کدھر سے؟ لیکن دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جو بڑی افسوسناک ہے۔ اسی پی سے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتی ہوں ایز اے ممبر پنجاب اسمبلی بھی اور ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بھی، کہ آپ کا دھیان کیوں نہیں جاتا جب پیپلز پارٹی نوٹوں کی بوریاں لے کے پہنچتی، آپ حرکت میں ہی نہیں آتے؟ باقی کی آپ زبان کی جنبش پہ بھی آپ ہمیں کنٹیمپٹ لگا دیتے ہیں، توہین کے آپ ہمیں نوٹسز جاری کر دیتے ہیں۔ تو جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی پہلے بھی اور اب پھر ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کھلے عام پیسے بانٹے،
اس کا ایویڈنس بھی ویڈیو کی شکل میں موجود ہے. آج تک فیصلہ محفوظ ہے اور وہ محفوظ ہی رہے گا. دوسری بات یہ کہ شرجیل میمن اور ناصر علی شاہ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آلو چھولے بیچنے آئے ہیں. یہ جو سندھ ہاؤس کا ریپلیکا ادھر دوبارہ سے ہوٹلز کے اندر اور جس طرح سے یہ ہمارے کارکنان کو یہ ضرور بات اس میں تصدیق اس کی کرتی ہے کہ ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں, پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں, فون کالز کی جا رہی ہیں, جس پہ میں نے اپنی خواتین اراکین اسمبلی کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور ان کو کہا تھا میں آج بھی اعلان کہتی ہوں 5 ارب روپیہ یہ ہمیں دیں, اس کا ہم ہارس ٹریڈنگ ہاسپٹل بنائیں گے, اس پہ ان کی کمر درد کا علاج, پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا علاج, چھوٹی سرجری ان کو فری سروس دیں گے. مسرت صاحبہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام تو اپوزیشن لگا رہی ہے کہ وہ تو کہتی ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ہارس ٹریڈنگ ہوگی, پنجاب کی معیشت کو, پنجاب کے خزانے کو بڑا نقصان ہوگا. اپوزیشن یہ سارے الزامات جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر لگا رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے ابھی اس وقت. دیکھیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں. ہم کسی قسم کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ ہم اس کو اخلاقی گراوٹ سمجھتے ہیں, ہم اس کو گناہ بھی سمجھتے ہیں اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی بھی ہے. اور ضمیر بیچنا, لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کرنا, اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا. نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے اور ہم کیوں کریں گے جب ہمارے نمبر ماشاءاللہ سے زیادہ ہے. ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت تو ان کو ہے. مجھے یہ بتائیں اس کی سندھ کی سیاست دم توڑ رہی ہے. زرداری کا ادھر ہے کیا پنجاب کے اندر؟ کوئی نہ ووٹ بینک, نہ 3 میں نہ 13 میں. آخر کون سا ایسا وہ چکر چلانے آتے ہیں عوام؟ اور سندھ کے جو لوگوں کے سندھ کے ٹیکس کا چوری کا پیسہ کیا حاکم علی زرداری کی جائیداد میں سے وہ بانٹنے آتے ہیں؟ 14 کروڑ 75 کروڑ آفر تو آپ ذرا سنیں مارکیٹ میں جو انہوں نے نکالی ہوئی ہے. لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. جس نے شوق سے کوئی جائے, جس نے اپنے اگلی آنے والی نسلوں کی سیاست کو دفن کرنا ہے. عوام ایسے لوگوں کا محاسبہ کڑا کر رہی ہے. عوام نے پہلے بھی کیا, آگے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی تو ٹکٹ کسی نے نہیں لینی, یہ تو خود ہی لڑیں گے. زرداری صاحب 50 سیٹوں پہ لڑے. اچھا مسرت صاحبہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نمبرز پورے ہیں, ٹھیک ہے نمبرز پورے ہیں, تو اس میں یہاں پہ سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبرز اگر پورے ہیں تو کیوں اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا رہا پرویز الہی کی جانب سے؟ دوسرا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی سے اسمبلی تحلیل کرانے میں کامیاب ہو سکے گی, یا مزید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق بات کرنا یا مشاورت کرنا بھی باقی ہے سارے معاملے پر؟ جی ہماری مشاورت تقریباً مکمل ہو چکی ہے جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہے. اور دوسری جہاں تک اگر بات ہے کہ کیوں نہیں کامیاب ہوگی, آلریڈی انہوں نے سب سے پہلے بارہا چودھری صاحب نے بھی, مونس الہی صاحب نے بھی یہ بات میڈیا کو بھی بتائی ہے. ہم بھی تقریباً دن میں 10 دفعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو اسمبلی پہلے ہی سائن کر کے دے دی تھی. آگے بھی اس طرح کا کوئی, دیکھیں پی ڈی ایم گڑے کھود رہی ہے, پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے, وہ وظیفے پڑھ رہی ہے, تسبیحیں نکال رہی ہے کہ کسی طرح ایسا ہو جائے کہ الیکشن ٹل جائے. میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا عوام اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی جو عوام کے اس وقت حالات ہے, جس طرف یہ ملک کو لے گئے ہیں, جس وقت یہ اس طرف ابھی ایٹ دس مومنٹ آپ کے ملک کی اکانومی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, ہم اس پہ وائٹ پیپر بھی جاری کرنے لگے ہیں. ہمارے شوکت ترین صاحب اور ہماری جو اکانومی کی ٹیم ہے, اس کے اوپر پورا آسان لفظوں میں ہم عوام کو آگاہ کرنے لگے کہ آگے آنے والے چند دنوں میں یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہی, اس کا مطلب کیا ہے؟ مسرت صاحبہ آپ کے نزدیک مجموعی طور پر کتنے نمبرز ہیں آپ کے پاس یہ اتحادیوں کے ملا کر قاف لیگ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے, جو آپ اسمبلی فلور پر شو کروا سکتے ہیں اپوزیشن کو؟ انشاءاللہ 188 ہمارا ٹوٹل نمبر ہے. اس میں 2 لوگوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تو جو پہلے ڈیپٹی سپیکر تھے وہ, اور ایک اور ہے جن کے ہم نے جس کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں. باقی 188 نمبر ہمارا انٹیکٹ ہے. کوئی کسی قسم کا ہمارا کانفیڈنس سے آپ اندازہ لگا لیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, یہ ہم نے یسٹرڈے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتا بھی دیا ہے. ہم ود ان 1 ویک ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہائی کورٹ نے تو 11 جنوری تک کا ٹائم دیا, لیکن ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لائک انشاءاللہ ہم جنوری میں نہیں جانے دیں گے اس ایشو کو. انشاءاللہ ود ان 1 ویک ہم یہ سارا مسئلہ, یہ جو کرائسس ہے, آئینی بحران انفارچونیٹلی جو گورنر نے پیدا کیا, آئین شکنی یہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں,
पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ तो ऐसे तजर्बा किया जाता है जैसे गली में जाते हुए जैसे किसी ईंट पत्थर को कोई टांग मारता है, रोड़े मारते हैं बच्चे जो है। बात ये है कि इन्होंने तमाशा बनाया हुआ, एक खिलौना समझा हुआ आइन को, जिस बेबी का दिल करता आके उस खिलौने को तोड़ता मरोड़ता उसके साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम सब कुछ देख रही है, वो कभी भी आयन शिकन टोले को मुसर्रत साहिबा, इस मामले पे बड़ा तजब्जुब है, इस मामले पे बड़ा तजब्जुब है कि क्या परवेज इलाही और पीडीएम के एक होने का जो इम्कान है वो ख़त्म हो गया या अभी भी मौजूद है आपकी नज़र में? क्योंकि बड़ी कयास आ रही हैं सारे मामलात को देखते हुए, तजब्जुब का शिकार हैं लोग कि क्या वाकई में काफ लीग जो है तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी या फिर पीडीएम की तरफ जा सकती है इन केस? देखें, बड़े सियासी तौर पर मेरे आपसे कहीं ज्यादा समझदार लोग हैं। वोट बैंक जिस पार्टी का है, जिस पार्टी की तरफ से वो आज भी सीएम है, तो वो अगर कॉमन सेंस आप अप्लाई करो तो क्या जवाब आता है? वो क्यों जाएंगे एक डूबते हुए टोले के साथ जो इलेक्शन से छुपता फिर रहा है, जो भागता फिर रहा है, जिनकी लीडरशिप मफरूर है। सोचे ये तो कहते थे कि मियां साहब आएंगे, मियां साहब तो छोड़े, बेटी भी भाग गई छोटी सर्जरी के बहाने। तो ऐसा टोला जो शिकस्त तस्लीम कर चुका है, इलेक्शन में ना जाने का मतलब क्या है कि उन्हें पता है कि उन्होंने हार जाना है, उन्हें पता है कि उनकी जमानतें जब्त होनी है, लिहाजा वो मुल्क को हारने पे तुले हुए हैं। अच्छा। अवाम तो इनको पहले अवाम से तो ये अपना एतमाद खो चुके हैं, बची कुछ मुल्क की जो साख है उसको दाव पे लगाया हुआ है। इस मुल्क के जीते जागते 22 करोड़ जिंदा लोगों को दाव पे लगाया हुआ है। इनके साथ कोई जी शऊर अक्लमंद, थोड़ी सी अकल वाला भी बंदा इनके साथ जाके क्यों इनके कैंप में खड़ा होगा, जिसको अपनी अगली सियासत को जिंदा रखना है? इस वक्त पीडीएम का इलेक्शन से भागने का सीधा सीधा मतलब है कि वो हारा हुआ टोला है। फिर एक बात ये कि पीडीएम की आपस में फूट नहीं है, क्यों? क्योंकि बंदर बांट है, 76 लोगों पे मुश्तमिल। इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूँ, सीट एडजस्टमेंट पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इख्तिलाफात हैं क्या? और दूसरा ये भी कि इन मीटिंग्स में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें काफ लीग की जानिब से कहीं दोबारा से सीएमशिप के हवाले से बात की गई है कि दोबारा से वजीर आला बनाया जाए काफ लीग के किसी भी नुमाइंदे को या परवेज इलाही को? कभी ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। चेयरमैन साहब से भी जब मीटिंग्स हुई हैं कभी उन्होंने इस तरह की कोई फरमाइश हमारे सामने नहीं रखी। और जहां तक सीट एडजस्टमेंट का ताल्लुक है तो वो भी उन्होंने कोई बहुत बढ़ चढ़ के कभी ऐसे नहीं डिमांड्स नहीं रखी, अनरीजनेबल डिमांड्स। उनके रीजनेबल डिमांड्स हैं और वो पूरा करना हमारा फर्ज है। वजह यह है कि वो हमारे साथ अच्छे बुरे वक्त के हमारे साथी हैं और खान साहब इस चीज का मुसम्मिम इरादा रखते हैं कि उनकी जितनी भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली हम अपने साथ लेके चलेंगे। अगले टेन्योर में भी इंशाल्लाह अगले इलेक्शन हम इकट्ठा लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, चूँकि कुछ खबरें थी कि शहबाज गिल हॉस्पिटल गए थे, फिर वहाँ से वो फ़रार हो गए, अपोजिशन की जानिब से भी इसको बड़ा उछाला गया। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब के डिनोटिफाई होने के बाद शहबाज गिल अस्पताल से गायब हुए या कुछ मामला कुछ और था? चूँकि आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से इसकी तरदीद आई थी, वो तो चेकअप के लिए गए थे, चेकअप के बाद वो वापस आ गए। तो आपसे ये मैं कन्फर्मेशन करना चाहूँगा कि मामला क्या था? जी बिल्कुल, मैंने इस सिचुएशन के ऊपर ट्वीट भी किया और अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से चहमगोइयां, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा गलत कल्चर है जिसको हम सबको कंडेम करना चाहिए। ब्रेकिंग के चक्कर में समटाइम इतनी गलत खबरें जो है ना वो नशर की जाती हैं। ये थोड़ा सा 2 मिनट का तवक्कुफ करके अगर आप उसकी कंफर्मेशन कर लें तो फिर इस तरह आप एम्बेरसमेंट से बच जाते हैं। ये कि भाई वो अपने प्राइवेट डॉक्टर के वो ऑर्थोपेडिक फर्क जगह पे बैठते थे, उनसे वो अपना जस्ट चेकअप के लिए गए और फिर वो वापस हॉस्पिटल में थे तो धड़ाधड़ ब्रेकिंग बन रही थी। फिर मैंने ट्वीट भी किया और अपने टिकर्स भी जारी किए जो कि सारे चैनल्स में ऑन एयर हुए। तो इस तरह की चीजें मुझे ये बताएं कि मतलब फर्ज करें कि हॉस्पिटल से अगर जाते भी हैं तो क्या वो पंजाब में या कैसे हम खुद को कैसे रूपोश कर सकते हैं? ऐसे फजूल वाली बातें। और मतलब हमने कोई मरीख पे तो अभी तक हमारे ना प्लॉट्स है ना हमने अंडरग्राउंड कुछ, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है हमारी पार्टी के पास। जिस तरह से इन्होंने अरबों खरबों रुपए की जायदादें, लंदन जाने का कल्चर इनमें है, हमें नहीं। अदरवाइज उनके पास तो अमेरिका जाने की भी ऑप्शन मौजूद है डॉक्टर साहब के पास, तो वो तो नहीं गए ना, वो जाने का इरादा करते हैं। ठीक है, तो आपके नज़र में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो
ایک جذباتی سیاست ہے، وہ آپ سمجھتی ہیں کہ اسے بند گلی میں لے کر گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، پارٹی کو؟ ہرگز نہیں، ریئلسٹک سیاست ہے۔ عوام کا ٹرسٹ ہم کسی قیمت پہ بھی لوز نہیں کرنا چاہتے، اور عوام کے ٹرسٹ کی کاسٹ پہ ہمیں کچھ بھی ملے تو ہم لینا نہیں چاہتے۔ اس کو آپ جذباتی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ووٹ ہمیں عوام دیتی ہے، عوام کے مسائل کو درگزر کر کے، یا جو وعدے ہم نے عوام سے کیے ہوں کہ ہم رول آف لا کی جنگ لڑیں گے، ہم اکاؤنٹیبلٹی، تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ جو اکانومی کا جو چکر چلا ہوا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ بھی تو کرپشن ہے نا۔ قرضے لے لے کے پھر واپس بھیجتے رہے، منی لانڈرنگ کر کے، لنڈن میں سرے محل، دبئی، یہ سب کچھ بناتے رہے جائیدادیں، تو پھر تو سب ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے اوپر اگر کمپرومائز کر لیتے، جو جینٹل مین نے ہمیں آفر کی تھی کہ ان کو این آر او دے دو، اکانومی کو ٹھیک کرو اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کرو، میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا دنیا کی کوئی بھی معیشت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر متحمل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ رول آف لا انڈیکس چیک کریں، پوری دنیا میں جو جہاں پہ رول آف لا ایٹ ٹاپ ہے وہاں وہی خوشحالی ہے۔ سوئٹزرلینڈ 99.9% وہاں پہ رول آف لا انڈیکس ہے، اور پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ قدرتی وسائل بھی بے شمار ہوں، لیکن وہاں پہ جہاں پہ رول آف لا انڈیکس نیچے ہے، وہاں پہ یہی حال ہے جو ہمارے ملک کا حال ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر کرپشن کو لائسنس جب کیا جا رہا تھا، یا جو یہ NRO2 جو کسی اور نے ان کو دیا، ہم دیتے، نہ ہمیں خدا معاف کرتا، نہ ہم خود کو معاف کرتے، نہ عوام معاف کرتی۔ ہمیں ایسی کرسیاں نہیں چاہیے جو ملک کے مفاد کو کمپرومائز کر کے، عوام کے مفاد کو کمپرومائز کر کے ملے۔ ہم سٹرگل کے اوپر، جد و جہد کے اوپر بلیو کریں گے۔ ہم زیادہ پریفر کریں گے کہ عوام ہمیں سچا سمجھے کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کے لیے پوری جی جان لڑا کے پاکستان کو بچانے کی حقیقی آزادی کی جد و جہد کی ہے۔ فتح یا شکست یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی جذباتی پالیٹکس نہیں ہم کر رہے۔ ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ مسرت سیما صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کنٹینیو، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ پی ڈی ایم عوام سے یہ وعدہ کر کے آئی کہ سابقہ حکومت کی معاشی پالیسیاں غلط ہیں، ہمیں موقع ملا تو معیشت کو درست سمت میں ڈالیں گے اور عوام کو بھی ریلیف دیں گے۔ اب جب اس حکومت نے ایک کے بعد دوسرے وزیر خزانہ کو ذمہ داری دے رکھی ہے تو حالات اب بھی قابو میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ توانائی کا شعبہ ہو، روپے کی گرتی قدر ہو، ملک کے بڑھتے قرضے، یہ سب خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ملک میں استحکام کب اور کیسے واپس آئے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ موجودہ حالات میں معیشت کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو کھڑا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے پاکستان کی کہ ہم جو تجارتی خسارہ ہے اور جو ہمیں واپس کرنے ہیں قرضوں پہ، جو ہمیں ری پیمنٹ کرنی ہے، وہ ہم کرتے رہیں۔ اس پر کافی پریشانی اس لحاظ سے ہو گئی ہے، یہ اتنا گرا ہوا لیول ہے کہ اس سے ہم صرف 1 مہینے کی درآمدات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ کہیں ہم ایسے مشکلات میں نہ پھنس سکیں کہ ہمیں آگے چل کر قرضوں کی واپسی میں دقت ہو۔ دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ سیلاب کے نتیجے میں ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہوئے ہیں۔ ہمارا شرح نمو جو ہے وہ گر کے پچھلے سال 6% تک پہنچ چکا تھا، وہ اب شاید 2% تک بھی اگر پہنچ جائے تو مناسب ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی سپلائی کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی افراط زر میں نمایاں طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت افراط زر کی رفتار تقریباً 25% ہے، مگر اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ 35% تک جا چکی ہے۔ البتہ 1-2 اچھی باتیں میں بتا دوں
ایک تو یہ کہ مختلف طریقوں سے ہم نے اپنے تجارتی خسارہ کو کافی کم کیا ہے، تقریباً اسے آدھا کر لیا ہے۔ اب اس کامیابی کو اسے جاری رکھنا ضروری ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو کس طرف سے اس طرح کے سپورٹ آگے چل کر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حفیظ پاشا صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیا معاہدے ہوئے ہیں، کیا معاہدے ہونے جا رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو پچھلے عرصے کافی کبھی آن تھا کبھی آف تھا، مگر ہوا یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی حکومت نے محنت کر کے آئی ایم ایف کو پروگرام کو واپس لیے آئے، اور پہلے سپٹمبر سے پروگرام جاری رہا ہے۔ اچھا، خیال یہ تھا کہ جو نواں ریویو جو ہر کوارٹر ہوتا ہے ایک ریویو، وہ نومبر کی 3 تاریخ کو ہو جائے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بہت ڈیلے آ رہا ہے اور ابھی تک بات چیت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ بہت سے اقدامات جو ہمیں لینے تھے پروگرام کے تحت، وہ شاید پوری طور پر حکومت ابھی تک نہیں لے پائی ہے، اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ پھر سے بات چیت ریزیوم ہوگی اور نوے ریویو کا سلسلہ آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، حفیظ پاشا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبات تسلیم کرنے کے حامی بھرے وہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسی حکومت نے دستخط کر کے ہمارے دو جو اکنامک ہیڈ ہیں، ایک ہمارے فائنانس منسٹر صاحب اور ایک ہمارے گورنر آف دا اسٹیٹ بینک، ان دونوں نے حکومت کی اجازت کے بعد ایک فارمل جسے کہتے ہیں لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا تھا آئی ایم ایف کو، اور وہ لیٹر آف انٹینٹ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم کیا کیا ریفارم کریں گے، کون سے ایکشنز لیں گے، وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے کہنے کے باوجود اب دیکھیے سپٹمبر کے بعد سے اب تو تقریباً یہ تیسرا چوتھا مہینہ ہے اور ابھی تک جو ہم نے کمٹمنٹس کیے تھے وہ پورے نہیں کر پائے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے نامناسب اس طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا حفیظ پاشا صاحب، موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے ہم نے دیکھا کہ شرح نمو اور قیمتوں میں استحکام نہیں آیا ہے، اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو اس طرح میں نے پہلے کہا آپ سے کہ سیلاب سے بے پناہ نقصان ہوا ہے، تقریباً 30 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا، یہ ہمارے تاریخ کا سب سے برا نقصان دہ ڈیزاسٹر تھا۔ دوسری طرف آپ اس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ باہر اس سال کے آغاز میں قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا رشیا یوکرین جنگ کے بعد، اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں کافی اضافہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی۔ البتہ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ تو ہو رہا ہے کہ تیل کی قیمت جو کچھ مہینے پہلے 110-120 ڈالر فی بیرل تک پہنچ چکی تھی، اب وہ 90 ڈالر سے کچھ کم ہوئی ہے، اور حکومت نے یہ کچھ فائدہ پہنچایا ہے 5 روپے اور 10 روپے کم کر کے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس پچھلے ہفتے کا اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افراط زر جو ہے اس میں اضافہ نہ۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو موجودہ معیشت ہے اس کا اگر جائزہ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، معاشی ٹیم ہیں، ان میں کیا غلطیاں ہیں، ٹیم کیا غلطی کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس ٹیم کی بات نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے ریفارمز کی طرف جاتے ہیں تو پوری حکومت اور خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کو آپ کے ساتھ ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی کشمکش چل رہا ہے پاکستان میں پچھلے کافی مہینوں سے، اس کی وجہ سے ایک طرح سے پالیسی میکنگ میں پیرالسس یعنی کہ رکاوٹ آ چکی ہے، اور جو اس وقت کی حکومت ہے وہ گھبرا رہی ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں ہمارے
ووٹ پہ اور زیادہ برا اثر نہ پڑے، تو لہٰذا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے پاکستان کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اب سیاست چھوڑیں، ملک کا سوچیں، اور ساری سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر ایک نیشنل اکنامک پلان بنائے، جس کو ہم بعض وقت کہتے ہیں چارٹر آف دی اکانومی۔ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو واپس اپنے نارمل شرح نمو پہ جانے۔ حفیظ پاشا صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت ہے وہ عوامی توقعات پر تو یقیناً وہ پورا نہیں اتری، آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں، کیوں ناکام رہی موجودہ حکومت؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو حالات جو معاشی تھے وہ کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات لیے جس کے نتیجے میں IMF کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت ہمیں IMF کی چھتری اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں باہر سے بہت پیسوں کی باہر سے ضرورت ہے، مگر ہماری معاشی حالات اتنی اچھی نہیں ہے، تو جب تک IMF کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ کم آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہوا ہے کہ اس حکومت نے کوشش تو کی ہے اور IMF پروگرام کو واپس لائے ہیں، مگر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس سیاسی کشمکش میں وہ اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں ہم اور بری طرح سے الیکشن میں متاثر نہ ہو، اس لیے ان کے جو اقدامات ہیں وہ کافی حد تک رک چکے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے۔ حفیظ پاشا صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ خدا نہ خواستہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس لیول پہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 6.1 ارب ڈالر پہ گر چکے ہیں، جو پچھلے کچھ سالوں کا سب سے نچلا لیول ہے۔ خطرہ موجود ہے، اور اس میں خطرہ اس لیے بھی بڑھ سکتا ہے کہ اگر IMF کا پروگرام کی چھتری ختم ہو جائے تو یقیناً اس خطرے میں اور اضافہ ہوگا۔ بس ہماری دعا ہے کہ ہمارا پیارا ملک جو ہے وہ دیوالیے سے خدا نخواستہ مجبوراً کہیں پھنس نہ جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔